یا رب العالمین۔ تمام حمداں ثناواں تعریفاں سب کائنات دے واسطے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تہاڈی بلکہ پوری کائنات دے جان انگن درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں ہونے والی گفتگو، یہاں سے آج ہم سیرت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا سیرت کا سفر جو ہے وہ آج یہاں سے شروع ہوگا۔ پچھلے جمعہ المبارک پر آپ نے سنا کہ ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد صحابہ نے ہجرت کرنا جب شروع کی تو تمام صحابہ مشرکین مکہ سے اپنے ایمان اور اپنی جان کو بچا کر مدینہ کی طرف نکلے، اور اس ہجرت کے اندر مسلمانوں کو یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی مکہ سے تو اپنے بال بچوں، مال اور دولت کو لے کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا کر پہنچے تو ادھر مشرکین کے اندر ایک بڑا گہرام مچا، بہت بڑی ان کو پریشانی لاحق ہوئی، ایسا رنج پہنچا کہ شاید وہ پہلے کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ لاحق تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ مشرکین کے لیے، کفار مکہ کے لیے یہ جو صحابہ کی اجتماعیت تھی یہ ان کے لیے بہت بڑی چیلنج تھی، بڑا چیلنج تھا ان کے لیے، بہت بڑا خطرہ تھا۔ اور ہوتا کیوں نہ، کیونکہ مشرکین کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے۔ وہ جانتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قیادت اور رہنمائی کے کمالات عطا کیے ہیں، وہاں جس درجہ انتہائی درجہ قوت و تاثیر بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر مشرکین مکہ، کفار مکہ جیسی عظمت و استقامت دیکھ چکے تھے، جیسا جذبہ دیکھ چکے تھے، کسی کے ہاں انہوں نے نہیں دیکھا کہ صحابہ نے مکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا، مگر اللہ رب العزت نے انہیں پھر بھی استقامت دی، عظمت پر وہ قائم رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی
لچک نہیں آئی، لفظہ نہیں آیا، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو صحابہ نے شہید ہوتے دیکھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے صحابہ کی عظیمت کو، استقامت کو، صحابہ کے جذبے کو، ان کی فداکاری کو، اور پھر اوس خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، جہاں صحابہ عزت کر کے گئے ہیں اوس خزرج کے قبیلے میں، مدینہ منورہ میں دو ہی بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں ایک جنگ تھی، اور اوس اور خزرج دونوں جنگجو قبیلے تھے ان کے، اور یہ جنگجو نوجوان تھے۔ کفار مکہ یہ بھی جانتے تھے، اور دونوں قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان قدیم سے طویل سے ایک جنگ چلی آ رہی تھی، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انہیں ایک کر دیا، ان کے اندر صلح ہو گئی، اور پھر وہ دونوں قبیلے اکٹھے ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تو ایک قبیلہ جو ہے وہ مان نہیں، اب دو قبیلے اکٹھے ہو گئے، ایک کا جو ہے وہ دباؤ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اب دونوں قبیلے اکٹھے ہو گئے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ یہ تھا ان کے لیے کہ مشرکین مکہ کی جو تجارت تھی شام کی، یہ بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، جو تجارتی سفر ہے ان کا شام کی طرف، یمن سے لے کر شام تک جو راستہ ہے، بڑی گزرگاہ ہے، جو شاہراہ ہے تجارتی، وہ مدینہ کے پاس سے گزرتی ہے، اوس خزرج کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر احساس اور نازک مقام پر واقع ہے، اور درہاں حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ملک شام سے صرف مکہ کی سالانہ تجارت، صرف مکہ کی 2.5 لاکھ دینار سونے کی تناب سے ہوا کرتی تھی۔ آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت تک صرف مکہ کی جو تجارت تھی، جو اس راستے سے گزرتی تھی، جو مکہ والے شام سے تجارت کرتے تھے، وہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے حساب سے تھی۔ اور اس کے علاوہ جو باقی اہل طائف وغیرہ جو قبائل تھے، ان کی تجارت الگ تھی۔ اب اہل مکہ کو یہ بھی خطرہ لاحق تھا، وہ جانتے تھے کہ اوس خزرج اگر یہ دو قبیلے اکٹھے ہو کر انہوں نے ہماری شاہراہ کو روک لیا، ہماری تجارتی شاہراہ جو ہے وہ پر امن نہیں رہ سکتے، ہمارا مال محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا کیوں نہ ایک ایسا نہی عمل جو ہے وہ پاس کیا جائے، ایک عمل ایسا نہی عمل جو ہے وہ نکالا جائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ اس سے نجات پا سکیں، ان سے نجات پا سکیں۔ دوسرا ان کو یہ بھی خطرہ لاحق تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے تجارت اب ہجرت کر لی ہے مدینہ کی طرف، کہیں یہ نہ ہو اوس خزرج اور یہ مہاجرین وہاں سے ایک جتھے کی صورت میں اکٹھے ہو کر کہیں مکہ پر دھاوا نہ بول دیں، پھر بھی ہمارا دشمن نکل جائے۔ اب انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، اور یہ ہنگامی اجلاس بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر سن 14 نبوی میں یہ دوبارہ جو ہے مشرکین مکہ نے دار الندوہ کے اندر ایک اجلاس بلایا، جو ہنگامی طور پر میٹنگ تھی پارلیمنٹ میں، جو ان کا
کفار مکہ کا پارلیمنٹ تھا، اور اس کے اندر انہوں نے تمام قبائل کے ممبران کو بلایا، تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور ان کے نام یہ ہیں: قبیلہ بنی مخزوم میں سے ابو جہل بن ہشام تھا، بنی نوفل بن عبد مناف میں سے جبیر بن مطعم، تائمہ بن عدی اور حارث بن عامر تھا، بنی عبد شمس میں عبد مناف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب تھا، اور بنی عبد الدار سے نضر بن حارث تھا، بنی اسد بن عبد العزیٰ سے ابو بکر بن ہشام، زامہ بن اسود اور حکیم بن حزام تھا، اور بنی سہم سے نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج تھا، اور بنی جم سے امیہ بن خلف تھا۔ تمام سرداروں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ دن کے پہلے پہر جو ہے یہ میٹنگ ہوئی، یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ لیکن جب یہ اجلاس اکٹھا ہوا تو شیطان لعین ایک شیخ کی حیثیت میں، ایک بوڑھا بزرگ بن کر، شیخ بن کر، وہ بھی دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے جب کفار مکہ نے دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ بزرگ کون ہے؟ یہ حاجی صاحب کون ہے؟ وہ بڑا جبہ پہن کر اور بڑی جو ہے نا اس نے بڑی دستار باندھی اور کبا پہن کر بڑا صوفی بن کر جو ہے بزرگ بن کر شیخ بن کر آیا۔ اب لوگوں نے پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ بزرگ کون ہے؟ تو ایک نے کہا یہ نجد کا شیخ ہے، بوڑھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، دانا کو۔ اس نے کہا یہ نجد کا شیخ ہے اور یہ ہماری پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے، ہمیں کوئی مزید اچھے مشورے سے دے گا، ہماری گفتگو سننا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اچھا مشورہ مل جائے۔ تو وہ بھی دار الندوہ کے اندر پارلیمنٹ میں داخل ہو گیا، جا کر بیٹھا۔ اب سب سے پہلے جس نے وہاں گفتگو شروع کی وہ ابو الاسود ہے۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں، یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے۔ اب یہ دار الندوہ کے اندر یہ میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، کہنے لگے کہ اسود نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، جلا وطن کر دیں، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی، ہماری نجات ہو جائے گی، ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے مال محفوظ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا محفوظ ہو جائیں گے۔ جب اس نے یہ گفتگو کر چکا تو اب شیخ نجد بولا، شیطان لعین جو شیخ کی شکل میں تصویر میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ ہے، کتنی اچھی بات کرتے ہیں، اور بول ان کے کتنے میٹھے ہیں، اور وہ جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کہنے لگا کہ کچھ اطمینان نہیں ہے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا مرید بنا لے، اپنا مرید بنانے کے بعد وہ مکہ پر دھاوا بول دے اور تمہیں ملیا بیٹ کر دے۔ لہذا یہ رائے ٹھیک
ابو جاب اب ایک اور بولا، یہ ابو البختری ہے، اس نے مشورہ دیا، کہنے لگا کہ پھر میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں پہنا دی جائیں، ان کو جکڑ دیا جائے، ان کے پاؤں باندھ دیے جائیں اور پاؤں باندھ کر ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے اور اس وقت تک انتظار کیا جائے کہ وہ فوت ہو جائے، اس وقت تک کمرے سے نکالا نہ جائے۔ اب یہ ابو البختری نے جب رائے دی تو شیخ نجد پھر بولا، شیطان لعین پھر بولا، کہنے لگا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کر دیا تو ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تم جانتے نہیں ہو ان کے اندر استقامت کتنی ہے، جذبہ کتنا ہے، تم جہاں کہیں بھی بند کر دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تم سے چھین لیں گے، اپنی جانیں دیں گے، قربان کریں گے، اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، اور پھر بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان سے چھین نہیں سکتے، تمہیں تم سے بچا کر لے جائیں گے، یہ بھی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اب ابو جہل بولا، ابو جہل نے کہا میری ایک رائے یہ ہے، اور جو رائے ابو جہل نے دی وہ تمام پارلیمنٹ کو پسند آئی، تمام نے اس پر اتفاق کیا، اور شیخ نجد نے کہا کیا اچھی رائے، یہ ہوئی نا رائے، یہ ہوئی نا بات۔ ابھی ابو جہل کی رائے کیا تھی، اس نے کہا کہ ہم تمام قبائل مکہ کے تمام قبائل سے ایک ایک فرد لیا جائے اور ایک ایک سردار دیا جائے تمام قبائل میں سے، اور رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو تمام قبائل کا ایک ایک فرد اکٹھے ہو کر تلواریں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا جائے، دروازے پر کھڑے ہو جائیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے یک بار ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ ان کا قتل کسی ایک قبیلے تک پر نہیں آئے گا، ان کا قتل جو ہے تمام قبائل کے اندر تقسیم ہو جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو قریظ جو ہیں وہ تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے، لہذا مجبور ہو کر دیت مانگیں گے، ہم تمام قبائل دیت دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے، اور اس طرح ہماری ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ اب قرآن پاک نے یہاں نقشہ کھینچا ہے جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، یہ نبوت کا نور، یہ شریعت کا نور، اور وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لے کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کفار کو کتنا ہی برا لگے، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب وہ رات آ گئی، اس پارلیمنٹ کے اندر ہر کفار مطلب کے قبیلے کے تمام قبائل کے سرداران جب جمع ہوئے، تمام سے سین کروا لیے گئے، تمام سے جو ہے وہ ایک سٹامپ لکھا گیا، اور سب سین ہوئے، تمام قبائل اکٹھے ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تمام گھر پر دھاوا بول دیا جائے گا۔ اب وہ رات ہوئی، ادھر اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ جبریل امین نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور یہ رات بھی وہ ہے جس رات کو کفار مکہ نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسی رات ہجرت کا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے، اور گرمی عرب کی ہے، مکہ کی گرمی ہے، پنجاب کی نہیں ہے، مکہ کی گرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر ڈھانپا ہوا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اپنے ابا جان کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس وقت تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اس وقت یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ضروری بات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ورنہ یہ تو وقت وہ ہے کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہیں جاتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، کیونکہ 3 اوقات میں اللہ نے منع کیا ہے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے فوری بعد اور فجر سے پہلے کسی کے گھر جانے کو اللہ نے منع فرمایا قرآن میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس جو بیٹھے ہیں ان کو الگ کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے گھر والے ہی ہیں، ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر سن لو، اللہ نے ہجرت کا حکم فرما دیا، آج ہجرت کرنی ہے، مجھے حکم آ گیا ہجرت کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تم ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ خوشی کے موقع پر بھی کسی کو رونا آ جاتا ہے۔ میں نے پہلے دن دیکھا جب میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور خوشی سے رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا آج رات ہم نے عزت کرنی ہے۔ اب یہ رات وہ رات ہے جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کفار مکہ نے بنا رکھا ہے۔ رات ہوئی، جب رات کا اندھیرا چھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرما دیا تھا آج آپ نے میرے بستر پر بیٹھنا ہے، آج تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی بھی دی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوئے، رات کا اندھیرا چھا گیا، تمام قریش مکہ کے سرداران مکہ، تمام قبائل کے ایک ایک فرد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات آئیں یک بار کی تلواریں چلا دی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک حصے میں نکلے تو باہر دیکھا کہ کفار مکہ 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ میں ایک مٹی کی مٹھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مٹی کی اور تمام کفار کے سروں میں ڈالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کفار مکہ کی نسوں کو دفن کر دیا۔ کچھ دیر گزری، ایک اجنبی ان کفار کے پاس آیا، کہنے لگا یہاں کس لیے کھڑے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں۔ تو اس نے کہا تم نامراد ہو، تم
ناکامی کا شکار ہو چکے ہو۔ پوچھنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں اور تمہارے اوپر تمہارے سروں میں مٹی بھی ڈال گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ مارا، ہر سر کے اوپر، ہر سر میں، ہر کسی کے بالوں میں مٹی جڑی، سب کے سر پر مٹی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک نکتہ عرض کرنے لگا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی، دیکھیں اللہ فرماتا ہے وہ ہماری مثل بشر ہے۔ میں نے کہا یہ بشریت ابو جہل کو نظر آتی تھی، صحابہ اس وقت بھی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جن کی نظر حضور کی بشریت تک تھی، اللہ نے ان کی بھی آنکھیں بند کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے، لیکن انہوں نے دروازے کی درار سے دیکھا، کفار مکہ نے دروازے کی درار سے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، یہ دیکھو سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے کر لیٹے ہوئے، اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، لیٹے ہوئے، صبح تک کھڑے رہے۔ جب صبح ہوئی سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دروازے سے باہر آئے، انہوں نے حضرت علی کو پکڑا، کہنے لگے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے پتا نہیں کہاں ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو گھسیٹا، بیت اللہ میں لے آئے اور وہاں کچھ وقت کے لیے حضور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنی گرفت میں رکھا کہ شاید یہ مان جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے پتا نہیں ہے کہ، اور پھر انہوں نے رخ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آئی، پوچھا بتاؤ تمہارے باپ کدھر ہے؟ ابو بکر کدھر ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا مجھے پتا نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ ابو جہل نے طائف میں آ کر، غصے میں آ کر اس دو زوردار تماچا لگایا کہ آپ کے کان کے جو سونا پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور گر گیا اور کانوں سے گولی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا مجھے پتا نہیں ہے میرے بابا کہاں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے پچھلی سائڈ سے، پچھواڑے سے ایک دروازہ تھا جو عقب کی طرف نکلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے، اس کھڑکی سے نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مخالف سمت غار ثور کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے غار ثور 5 میل دور تھی، ساتھ نہیں ہے، 5 میل وہ غار ثور پہاڑ ہے، اس کے اوپر غار ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سمت نکلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا جب کفار مکہ کو پتا چلے گا کہ ہم یہاں سے نکل گئے ہیں تو کفار مکہ فوری مدینہ کی طرف نکلیں گے، مدینہ کے راستے پر نکلیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور نکیلے پتھر اور وہ سب سے اونچی بلند پہاڑی ہے جہاں جو حاجی گئے ہیں انہوں نے خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب غار ثور کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار کے اندر داخل ہوئے۔ غار کے دروازے پر جب گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رک جائیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔
یہ ہوتے ہیں غلام، یہ ہے اسحاق قربانی، یہ ہے محبت۔ خود اندر گئے، رات کو اچھی طرح دیکھا، اس کے اندر سوراخ ہے، اپنا تہ بند اس کو پھاڑا اور تمام سوراخ بند کر دیے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 2 سوراخ باقی رہ گئے، ایک روایت میں آتا ہے 1 سوراخ باقی رہ گئے۔ وہاں اپنی ایڑی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سجدہ کر لیٹ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اب رب العالمین نے انتظام فرما دیا حفاظت کا۔ وہاں کبوتری کو رب العالمین نے حکم دیا، اس نے آ کر گال کے منہ کے آگے انڈے دیے، اور مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تنا اور دروازہ بند کر دیا۔ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر پر بھونکنے والوں اپنی کتابیں کھولو، تمہیں پتہ چلے سیدنا صدیق اکبر کے پورے خاندان کی قربانی کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے کھانا لے کر گالے صوب تک جاتے، روزانہ کھانا لے کر جاتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ روزانہ صبح، یہ جو نوجوان تھے روزانہ مکہ میں گھومتے، کفار مکہ کی تمام داستانیں، تمام کہانیاں، تمام ان کے منصوبے سنتے، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی تمام جو ہے وہ بات باتیں جو سن چکے تھے وہ ان کو بتاتے۔ اور حضرت فہیرہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کی۔ یہ روزانہ دن کو وہاں بکریاں چراتے، جب رات ہو جاتی بکریاں لے جا کر رات کے منہ کے آگے بٹھا دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کو دودھ پلاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر سیر ہوتے۔ صبح جب یہ صبح ہونے سے پہلے وہاں سے بکریاں نکالتے، جہاں سے اس راستے سے بکریاں لاتے جہاں ابو بکر صدیق کا بیٹا آتا جاتا تھا، عبداللہ بن ابی بکر، وہ آتے تھے اور اسی راستے میں بکریاں لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور اسماء بنت ابی بکر کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ کفار مکہ کو جب پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں، فوری اب ہنگامی میٹنگ ہوئی، پھر دارالندوا میں پارلیمنٹ میں میٹنگ بلائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اپنا سب کچھ خرچ کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب انعام رکھا گیا، انعام کا اعلان ہوا، اشتہار آج کے دور میں کہہ لو اشتہار بازی ہوئی، اور تمام مکہ کے ارد گرد اعلان ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو زندہ، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ آئے گا 100 اونٹ دیا جائے گا۔ اور یہ 100 اونٹ آج کے زمانہ میں اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں، آج ایک اونٹ کی قیمت معمولی قیمت 8 لاکھ ہے، معمولی، اور 1450 سال پیچھے جائیں۔ اب لوگ لالچی جو آج بھی ہیں، لوگ تو 2 ٹکے پر بکتے ہیں، یہ تو 100 اونٹ کی دباغ ہے۔ آج بھی ہیں بکنے والے، ممبروں پہ کھڑے ہونے کے بعد بھی بک جاتے ہیں، اور اپنا ایمان، اپنا مسلک، اپنا مذہب بیچ کر دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگی 100 لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور کفار مکہ نے تمام وہ راستے جو مدینہ کی طرف جاتے تھے، چاہے وہ عام راستہ تھا، چاہے خاص تھا، چاہے بڑا تھا، چاہے چھوٹا تھا، تمام راستوں پر ناکہ بندی ہو گئی، اور انہوں نے اعلان کروا دیا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نہ لیں، جب تک ان کو پکڑ نہ لیں گے،
کوئی اپنے گھر نہیں بیٹھے گا، 3 دن تک جو ہے وہ تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے وہ لالچی کتے بڑے بڑے کھوجی جو ہے، جو کھرے کے بڑے ماہر تھے، وہ بھی نکلے 100 اونٹ کی لالچ میں اور غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، غار کے دروازے تک پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار سے دیکھا، ان کے پاؤں نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ دشمن نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو ڈر یہ تھا، ان کے دل میں خیال آیا اگر میں مارا جاتا ہوں تو میں تنہا مارا جاؤں گا، میری پرواہ نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میری اکیلے کی جان جائے گی، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا پوری امت مر جائے گی، تمام نظام ختم ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار دروازے تک آ گئے ہیں، اگر ذرا جا جھک کر دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق غم کیوں کھاتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم 2 ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے، تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اب غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، اور دوسرا وہ غار کا واقعہ ہے، سیدنا صدیق اکبر نے جب سراغ کے اوپر اپنی ایڑی رکھی اور نیچے سے ایک چیز نے ڈسا، ڈنگ لگایا، درد ہوئی، ہلے نہیں، اپنی ٹانگ کو نہیں ہلایا، کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، مگر درد سے تکلیف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ آنسو قربان جاؤں جو دکھ مصطفیٰ گیا، جس چہرہ انور کی قرآن قسمیں اٹھائے، جس چہرہ انور کو صحابہ دیکھنے پر اپنی عید سمجھے، اس بددعا چہرہ پر سیدنا صدیق اکبر کے آنسو گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنسوں کی حرارت یا ٹھنڈک کو محسوس کیا تو آنکھیں چشمے مبارک کھولی، فرمایا صدیق کیا ہوا، اور عرض کیا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا، درد کی شدت کی وجہ سے آنسو آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑی ہٹاؤ، جب ایڑی ہٹائی گئی تو سانپ نکلا جو بار بار ڈس رہا تھا۔ یہ الحمدللہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اکثریت آپ نے سنا ہے سانپ نے ایک مرتبہ ڈسا ہے، نہیں، یہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ ڈستا رہا، اور وہ بھی اپنی زبان حال میں کہتا تھا آسے آسے اوہ عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں او مالی باغ میں ویکھن دے گا تے وہ بھی جان گیا تھا مالی بڑا صدق پہلے دار ہے، بار بار ڈنگ سے ڈنگ تو کھاتا ہے مگر پاؤں پیچھے نہیں کرتا۔ جب ایڑی ہٹائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ناب دم لگایا، اپنا تھوک مبارک ایڑی پر لگایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسے کہنے والوں محبت سے سنو، تمہارا تھوک وہ ہے، تمہارا بیٹا بھی جسے پسند نہیں کرتا، اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال کر دیکھو وہ نگلے گا۔ تمہارے تھوک سے تمہاری ماں نفرت کرتی ہے، تمہارے تھوک سے تمہاری بیوی نفرت کرتی ہے، تمہاری بیٹی نفرت کرتی ہے۔
میرے کریم آقا کا تھوک وہ ہے کہ دادا کی آنکھ میں آئے اللہ رب العزت آپ ٹھیک فرما دے، اور نبینے کی آنکھ میں جائے، بینائی میں جائے، کھارے گھو میں جائے، وہ میٹھا ہو جائے، صدیق کی ایڑی پر لگے سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے جمعہ المبارک سے انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔